اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا محرم میں کالا لباس پہننا جائز ہے؟ تو بھائی اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ لباس کے حوالے سے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ احادیث طیبات کی روشنی میں سے ہمیں جو ضوابط سمجھ آتے ہیں وہ یہ کہ جو لباس بھی مرد پہنتا ہے اصلاً وہ لباس جائز ہو، یعنی وہ سنہری رنگ کا لباس نہ ہو، ریشم نہ ہو، ظاہر ہے کہ مرد کو ریشم پہننا بھی حرام ہے، اور چمکیلا بڑکیلا زرق برق لباس یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر لباس ایسا ہو جو پورے سطر کو چھپاتا ہو، اور لباس ایسا نہ ہو کہ جو اتنا باریک ہو جس سے جسم کی رنگت نظر آئے، اور لباس ایسا بھی نہ ہو اتنا تنگ اور چست نہ ہو جس سے انسان کے طبی خد و خال نشیب و فراز نظر آئیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اس میں جو قباحتیں میں نے بیان کی ہیں وہ قباحتیں نہ ہوں تو وہ لباس پہننا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس میں ایک ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ لباس ایسا نہ ہو جو کسی کافر قوم کے ساتھ یا بدعاتی اور بد مذہب کے ساتھ یا فساق کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ اگر وہ لباس کسی کافر قوم کے ساتھ یا کسی بدعاتی بد مذہب یا فاسق قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو تو ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ مرد کو عورت کے ساتھ، عورت کو مرد کے ساتھ، اور کسی صالح مسلمان کو کسی بدعتی، کسی گمراہ، کسی کافر کے ساتھ، کسی فاسق کے ساتھ مشابہت والا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کالا لباس چونکہ خاص کر محرم میں، خاص طور پر یہ محرم کے پہلے عشرے میں روافض کا شعار ہے، اور روافض چونکہ دشمنان صحابہ ہیں تو جو چیز روافض کا شعار ہے کسی سنی کو اس شعار روافض پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کالا لباس چونکہ خاص روافض کا شعار ہے محرم کے پہلے عشرے میں، اس لیے محرم کے پہلے عشرے میں کالے لباس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا اہل سنت کا موقف۔ باقی رہا اہل تشیع کے ہاں جو روایات ہیں، روافض کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں جو روایات ملتی ہیں، تو اہل تشیع اپنی کتابوں کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے، جبکہ ان کی کتابوں کی روشنی میں کالا لباس پہننا ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 3، کتاب الصلاۃ، روایت کا نمبر ہے 5358۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں قلت لہ اصلی فی القلنسوۃ السوداء، کہ حضور کیا میں کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا، کالی ٹوپی پہن کے نماز مت پڑھ، فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ کالا جو لباس ہے یہ کن کا لباس ہے؟ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ کتاب حلیۃ المتقین ہے، اہل تشیع کے بہت بڑے معروف عالم ہیں ملا باقر مجلسی۔ ملا باقر مجلسی کتاب حلیۃ المتقین کے صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کہ شخص از حضرت صادق علیہ السلام پرسید کہ در کلا سیاہ نماز بکنم، فرمود کہ در آ نماز مکن۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا میں کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز مت پڑھ، کیوں کہ لباس اہل جہنم است، کیونکہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ وآز حضرت رسول منقول است کہ مکروہ است، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کالا لباس کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سیاہ مگر در 6 چیز، در موضع و امامہ و ابا، مگر 3 چیزیں ان کا استثناء کیا ہے کہ موضع کالے، امامہ کالا اور ابا کالی یہ پہن سکتے ہیں، ان کے علاوہ کالا لباس پہنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، حضور کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔
اور اسی کتاب حلیت المتقین کا یہ ترجمہ چھپا ہے تہذیب الاسلام کے نام سے. یہ افتخار بک ڈیپو ہے، مین بازار، اسلام پورہ ساندہ. یہ اس کا ترجمہ ہے تہذیب الاسلام کے نام سے ملا باقر مجلسی کی کتاب کا. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر ترجمہ لکھتے ہیں کہ بسند معتبر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے. اور دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ کسی شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں. حضرت نے فرمایا کہ کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کا لباس ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کالا رنگ سوائے 3 چیزوں یعنی موزہ، امامہ اور ابا کے اور سب لباسوں میں مکروہ ہے. لہذا اہل تشیع کی معتبر کتابوں کی روشنی میں ان کے کتابوں کی روشنی سے یہ ثابت ہے کہ کالا لباس پہننا یہ درست نہیں ہے.